آج ہم کوشش کریں گے ساتھ ساتھ فارسی بھی پڑھیں تاکہ آپ فارسی کا بھی لطف اٹھا سکیں۔ دیباچے میں حضرت سعدی شرازی فرماتے ہیں، کرم بین و لطف خداوندگار، خدا کی مہربانی اور بخشش کو دیکھ، گناہ بندہ کردست و او شرمسار، کہ بندے نے خطا کی اور وہ شرمسار ہے۔ آگے فرماتے ہیں، عاکفان کعبہ جلالش بے تقصیر عبادت معترفند، کہ ماں عبدنا کا حق کا عبادتی کا، و واصفان خلیہ جمالش بے تخیر منصوب، کہ ماں عرفنا کا حق کا معرفتی کا۔ ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے، اس کے جلال کے کعبے میں اعتکاف کرنے والے عبادت کی کمی کا یوں اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے کما حقہ تیرا حق کے بندگی ادا نہیں کیا، اور اس کے جمال کی صورت کے مدح حیرت سے منسوب ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نے تجھے اتنا نہیں پہچانا جتنا پہچاننا چاہیے۔ آگے کہتے ہیں، گر کسے وصف او زمن پرسد، اگر کوئی اس کی تعریف مجھ سے پوچھے، بے دل از بے نشان چے گوید باز، تو بے دل بے نشان کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے؟ عاشقان کشتگان معشوقند، عاشق معشوق کے مارے ہوئے ہیں، برنے آید ز کشتگان آواز، اور مرے ہوئے کی آواز کب نکلتی ہے؟ آگے وہ فرماتے ہیں، یکے از صاحب دلان سر بے جیب مراقبہ فرو برد بود، اہل دل میں سے ایک شخص مراقبے میں بیٹھا ہوا تھا، و در بحر مکاشفے مستغرق شدے، اور حالت کشف میں ڈوبا ہوا تھا، حالے کہ از عام معاملت باز آمد، جب اس حالت سے واپس آیا، یکے از اصحاب بے طریق انبساط گفت، تو دوستوں میں سے ایک شخص نے تفریحاً کہا، از این بوستاں کہ تو بودی، مرا چے تحفہ کرامت آوردی، کہ جس باغ میں تو ابھی تھا وہاں سے میرے لیے کیا تحفہ لایا ہے؟ گفت بہاتر داشتم، اس نے جواب دیا، میرے دل میں تھا کہ چوں بے درخت گل بے رسم دامن پر کنم، کہ جب میں پھول کے درخت کے پاس پہنچوں گا تو دوستوں کی نظر کے لیے دامن بھر لوں گا۔ ہدیہ اصحاب را چوں برسیدم، بوئے گلم چنان مست کرد کہ دامنم از دست برفت، مگر جب میں وہاں پہنچا تو پھولوں کی خوشبو نے مجھے ایسا مست کیا کہ دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ پڑا۔ آگے فرماتے ہیں، اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموز، اے بلبل محبت کرنا پروانے سے سیکھ، کہ یہاں سوختے را جاں شد و آواز نے آید، کہ اس دل جلے کی جان گئی اور آواز نہیں آئی۔ این مدیان در طلبش بے خبرند، اس کی طلب کے یہ دعوے دار بے خبر ہیں، کہ آن را کہ خبر شد خبرش باز نے آید، کیونکہ جس کو خبر ہو جاتی ہے اس کی خبر پھر نہیں آتی۔ اسی حوالے سے دیباچے میں بھی ایک اور جگہ بہت ہی خوبصورت انہوں نے کلام لکھا ہے، میں اسی کو پڑھے دیتا ہوں اور پھر بعد میں ترجمہ کیے دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، گلے خوشبوئے در حمام روزے، ایک خوشبودار مٹی حمام میں ایک دن، رسید از دست محبوب بے دستم، ایک محبوب کے ہاتھ سے مجھ کو ملی، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، میں نے اس سے کہا تو مشک ہے یا عبیر ہے؟
کہ از بوئے دل آویز تھو مستم، کہ تیری دلکش خوشبو سے میں مست ہوں، بے گفتہ من گلے ناچیز بودم، تو اس نے کہا کہ میں ایک ناچیز مٹی تھی، ولیکن مدت با گل نشستم، مگر مدت تک پھول کے ساتھ میری صحبت رہی، کمال ہم نشین در من اثر کرد، میرے ہم نشین کی خوبی نے مجھ پر اثر کر لیا، وگرنہ من ہمان حاکم کے ہستم، نہیں تو میں وہی حاک ہوں کہ جو فی الحقیقت ہوں۔ یہ دیباچے میں سے ہم نے 2 پیجز پڑھے ہیں، اب ہم حکایتوں کی طرف جاتے ہیں۔ کہ پہلا جو باب ہے وہ بادشاہوں کے بارے میں ہے، اور کہیں کہیں بادشاہوں کو اور درویشوں کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں، کبھی درویش بادشاہ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کہیں بادشاہ درویش کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایسی ایک حکایت میں وہ فرماتے ہیں، اور یہ حکایت نمبر 10 ہے، اور وہ بیان کر رہے ہیں، ببالین تربت یحییٰ پیغمبر علیہ السلام معتکف بودم، میں جامع مسجد شہر دمشق میں حضرت یحییٰ پیغمبر کی قبر کے سرحانے اعتکاف میں تھا، در جامع دمشق کہ یکی از ملوک عرب کہ بے انصافی منصوب بود در آمد، و نماز و دعا کرت و حاجت خواست، میں جامع مسجد شہر دمشق میں حضرت یحییٰ پیغمبر علیہ السلام کی قبر کے سرحانے اعتکاف میں تھا کہ ایک عرب کا بادشاہ جو بے انصافی میں مشہور تھا آیا، اور اس نے نماز پڑھی اور دعا مانگی اور مراد چاہی، اور کہا درویش و غنی بندہ این حاک دراند، انان کے غنی ترند محتاج ترند، کیونکہ فقیر اور مالدار اس دروازے کی حاک کے غلام ہیں، اور جو لوگ زیادہ غنی ہیں وہ زیادہ محتاج ہیں۔ آنگاہ مرا گفت از آنجا کے ہمت درویشان است بس صدق کے معاملہ، پھر اس نے مجھ سے کہا کہ چونکہ فقیروں کی دعا بڑی چیز ہے اور ان کا معاملہ سچا ہے، ایشان حاطر ہمراہ من کنید کہ از دشمن صوب اندیشناکم، میری طرف کچھ توجہ فرمائیے کہ ایک سخت دشمن سے مجھے پریشانی ہے۔ میں نے اس سے کہا گفتمش، میں نے اس سے کہا بر رعیت ضعیف رحمت کن، تاز دشمن قوی زحمت نہ بینی، میں نے اس سے کہا کہ کمزور رعایا پر رحم کرتا رہ تاکہ زبردست دشمن سے تجھے تکلیف نہ پہنچے۔ بے بازوان توانا وقوف سر دست ہتاست، پنجہ مسکین ناتواں بے شکست، طاقتور بازوؤں اور پنجے کی قوت سے غریب کمزور کا ہاتھ توڑنا غلطی ہے۔ نہ ترسد آن کے برفتگان نہ بخشاید، کہ گزر پائے در آید کسش نہ گیرت دوست، جو گرے پڑے ہوئے پر مہربانی نہیں کرتا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اگر وہ گر پڑے تو کوئی اس کو سہارا نہ دے گا۔ ہر آن کے تخم بدی کشت و چشم نیکی داشت، دماغ بے خودے پخت و خیال باطل بست، جس نے بدی کا بیج بویا اور نیکی کی امید رکھی تو فضول اپنا دماغ پکایا اور خیال باطل قائم کر لیا۔ ز گوش پنبہ برون آورد و حلق بدے، کان سے روئی نکال دے اور محلوق کا انصاف کر، وگر تو می نہ دہی داد روزے دادے ہست، اگر تو انصاف نہیں کرتا تو ایک دن انصاف کا ضرور ہوگا۔ حضرت سعدی شرازی کے جو اگلا ان کا کلام ہے
یہ ہمارے استاد نے ہمیں بڑے خصوصی طریقے سے پڑھایا تھا کہ اس کو بڑا ہی پڑھا جاتا ہے، اس کو بڑے خوبصورت انداز سے پڑھا جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں بنی آدم آزائے یک دگرند کہ در آفرینش یک جوہرند. آدم کی اولاد ایک دوسرے کے عضو ہیں کیونکہ وہ پیدائش میں ایک جوہر سے ہیں. کیوں عضو یہ بدرد آورت روزگار، جب دنیا میں کسی کے ایک حصے میں عضو میں درد ہوتا ہے، دیگر عضو ہارا نہ ماند قرار، تو دوسرے اعضاء بھی بے قرار ہو جاتے ہیں. تو کہ از محنت دیگران بے غمی، تو کہ اوروں کی تکلیف سے بے غم ہے، نہ شاید کہ نامت نہند آدمی، یہ زیبا نہیں ہے کہ تیرا نام آدمی رکھیں. آگے حکایت نمبر 11ویں تک پہنچے ہیں ہم، اور حضرت سعدی فارسی میں فرماتے ہیں درویش مستجابت دعوات در بغداد پدید. ایک مستجاب الدعوات فقیر بغداد میں آ کر پہنچا. حجاج یوسف را خبر کردند، حجاج یوسف کو خبر کی. بخواندش و گفت، اس کو بلایا اور کہا دعائے حیر بر من کن. جب فارسی اگر آپ آہستہ آہستہ سے پڑھیں تو بہت کافی ایسے آپ کو لگے گا کہ شاید آپ اردو ہی پڑھ رہے ہیں، مگر اس کے لیے اگر آپ آہستہ آہستہ پڑھیں. دعائے خیر بر من کن، کہ میرے لیے کوئی دعائے خیر کر. گفت خدایا جانش بستان، اس نے دعا کی کہ اے خدا اس کو موت دے. گفت از بہر خدا این چھ دعاست. حجاج بولا خدا کے لیے یہ کس قسم کی دعا ہے؟ گفت این دعائے خیر است. کہا کہ یہ تیرے اور تمام مسلمانوں کے لیے بہترین دعا ہے. گفت این دعائے خیر است ترا و جملہ مسلمانان را. اور آگے فرماتے ہیں اے زبردست زیر دست آزار، گرم تا کے بماند این بازار. اے زبردست عاجزوں کے ستانے والے، یہ گرمی بازار کب تک باقی رہے گی؟ بچے کائر آیدت جہاں داری، بادشاہت تیرے کس کام آئے گی؟ مردنت بے کہ مردم آزاری، تیرا مر جانا ہی اچھا ہے کیونکہ تو لوگوں کو ستاتا ہے. اب ہم پہنچتے ہیں حکایت نمبر 12 تک. یکے از ملوک بے انصاف پارسائے، ظالم بادشاہوں میں سے ایک نے ایک پارسا سے پوچھا. یکے از ملوک بے انصاف پارسائے را پرسید کہ کدام عبادت فاضل ترس، کہ کون سی عبادت بہت بزرگ اور بہتر ہے؟ گفت ترا خواب نیم روز تا دراں یک نفس حلق را نیازاری. پوچھا کہ کون سی عبادت بہت بزرگ اور بہتر ہے؟ پارسا نے کہا تیرے لیے دوپہر کا سونا، کہ اس تھوڑی سی دیر میں تو محلوق کو آزار نہ دے. آگے فرماتے ہیں شیخ سعدی ظالم را خفت دیدم نیم روز، میں نے ایک ظالم کو دوپہر کو سوتے دیکھا. گفتم این فتنہ است حابش بردہ بے، تو میں نے کہا کہ یہ فتنہ ہے، اس کا سونا ہی اچھا ہے. وہاں کے خوابش بہتر از بیداری است، اور وہ شخص جس کا سونا جاگنے سے بہتر ہے. آن چنا بد زندگانی مردہ بے، اس قسم کی بری زندگی بسر کرنے والا مردہ ہو تو اچھا ہے. اب ہم حکایت نمبر 13 تک ہیں، اور حضرت سعدی شرازی فرماتے ہیں
یکیرا از ملوک شنیدم، میں نے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کے متعلق سنا کہ شب در عشرت روز کردے بود، کہ ایک روز کو عیش عشرت سے دن بنایا تھا، کہ ایک رات کو عیش و عشرت سے دن بنایا تھا اور انتہائی مستی میں کہتا تھا، یکیرا از ملوک شنیدم کہ شب در عشرت روز کردے بود و در پایان مستی می گفت، مارا بے جہان ہوشتر از این یکدم نیست، ہمارے لیے دنیا میں اس وقت سے اچھا کوئی وقت نہیں ہے، کہ از نیک و بد اندیشے و از کس غم نیست، کہ اچھے برے کا اندیشہ اور کسی سے غم نہیں ہے۔ درویش برہنے بے سرما بیرون ہفتے بود گفت، ایک فقیر ننگا جاڑے میں باہر سویا ہوا تھا، اس نے کہا، اے آن کے بے اقبال تو در عالم نیست، اے وہ شخص کہ تیرے اقبال کی برابر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ گیرم کہ غم نیست غم ما ہم نیست، میں نے یہ فرض کر لیا ہے کہ تجھ کو غم نہیں ہے، کیا ہمارا بھی غم نہیں ہے؟ ملک را خوش آمد، بادشاہ کو یہ بات اچھی معلوم ہوئی۔ سرہ 1000 دینار از روزن بیرون کر، 1000 اشرفیوں کی تھیلی کھڑکی سے باہر نکالی، و گفت اور کہا، دامن بیدار اے درویش، اے فقیر دامن پھیلا۔ درویش گفت، درویش نے کہا، دامن از کجا آرم کہ جامے نہ دارم، دامن کہاں سے لاؤں کہ میرے پاس تو جامہ بھی نہیں ہے۔ ملک را برزوف حال او رحمت زیاد شد، بادشاہ کو اس کی شکست حالت پر اور زیادہ رحم آیا۔ وہ حالت براں مزید کرد، اور ایک حالت اس پر اضافہ کر دیا۔ وہ پیش درویش فرستاد، اور فقیر کے پاس بھیج دی۔ درویش آن نقد و جنس را بے اندک مدت بے خورد و پریشان کرد و باز آمد۔ فقیر نے اس نقد اور جنس کو تھوڑی سی مدت میں کھا لیا اور ضائع کر دیا اور پھر واپس آیا۔ قرار در کف آزادگان نہ گیرد مال، نہ صبر در دل عاشق نہ آب در غربال۔ یہ شعر مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے، جس میں عاشقوں کے صبر کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، اور پانی کو اگر چھلنی میں بھی ڈالیں تو چھلنی بیچاری روتی ہے، اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، اور آزاد لوگوں کے ہاتھ میں جب مال نکلتا ہے تو ان کے حال کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ اور میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں ان اشعار کو۔ وہ کہتے ہیں، قرار در کف آزادگان نہ گیرد مال، نہ صبر در دل عاشق نہ آب در غربال۔ آزاد لوگوں کے ہاتھ میں مال نہیں ٹھہرتا، نہ صبر عاشق کے دل میں ٹھہرتا ہے، نہ پانی چھلنی میں۔ در حالت کہ ملک را پروائے او نہ بود، اس حالت میں کہ بادشاہ کو اس کی پرواہ نہ تھی، حال بے گفتند، لوگوں نے حال کہا، بے ہم برآمد و روی از او در ہم کشید، بادشاہ غصے ہو گیا اور اس سے منہ پھیر لیا۔ و از اینجا گفتند اصحاب فتنت و حبرت کہ از حدت و سہولت پادشاہان، یہی سبب ہے کہ عقل مندوں نے، تجربہ کاروں نے کہا ہے کہ بادشاہ کی تیزی مزاج اور دبدبے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پادشاہان پر حضر باید بودن کہ غالب ہمت ایشان بے معظمات امور مملکت متعلق باشد، اکثر ان کی طبیعت بادشاہوں کے بڑے بڑے کاموں میں مشغول رہتی ہے۔ وہ تحمل اور ہم عوام نہ کنند، اور عام لوگوں کی بھیڑ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ حرامش بود و نعمت بادشاہ، اس کو بادشاہ کی نعمت حرام ہو جاتی ہے، کہ ہنگام فرصت نہ دارد نگاہ،
جو فرصت کے وقت کا منتظر نہ رہے۔ مجال سخن تا نہ بینی ز پیش، بے خودے گفتن مبر قد ہیش۔ جب تک کہ سامنے سے بات کہنے کی مجال تو نہ دیکھے، بے خدا بولنے میں اپنی عزت کو ضائع نہ کر۔ گفت این گدائے شوخ چشم مبزارا، بادشاہ نے حکم دیا کہ اس فقیر بے ادب فضول خرچ کو، جس نے اتنی زیادہ دولت اتنی کم مدت میں ضائع کر دی، نکال دو، کہ چندین نعمت بے چندین مدت بر انداخت برانید، کہ خزینہ بیت المال لقمہ مسکین است نہ تمائے اخوان الشیاطین، کہ بیت المال کا خزانہ مسکینوں کے کھانے کے لیے ہے اور شیطان کے بھائیوں کو خوراک نہیں ہے۔ ابلہے کے روز روشن شمع کافوری نہد، وہ بے وقوف جو دن کو کافوری شمع جلاتا ہے۔ زود بینی کش بشب روغن نہ باشد در چراغ، تو جلد اس کو اس حال میں دیکھے گا کہ اس کو چراغ میں تیل بھی نہ ملے گا۔ یکے از وزرائے ناصح گفت، نصیحت کرنے والے وزیروں میں سے ایک نے عرض کیا، اے خداوند مصلحت آ بینم، کہ آقا مصلحت یہ ہے کہ چنین کسان را وجہ کفاف بے تفاریق مجرا دارند۔ اے آقا نعمت، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ ایسے آدمیوں کی تنہا خرچ خوراک کے لیے تھوڑی تھوڑی مقرر کر دیں، تا در نفقہ اسراف نہ کنند، تاکہ کھانے پینے کی خرچ میں فضول خرچی نہ کریں۔ اما انچا فرمودی از رجر و منع مناسب ارباب ہمت نیست، مگر جیسا کہ حضور نے جھڑک دینے اور روک دینے کا حکم دیا ہے، یہ بات اہل ہمت کے لیے مناسب نہیں۔ یکے را بے لطف امیدوار کردن و بعض بے نو امیدی ہستہ کردن، کیونکہ ایک آدمی کو مہربانی کا امیدوار کرنا اور پھر نا امیدی سے اس کا دل توڑنا ٹھیک نہیں۔ یہ بات کرنا انہیں کہنا سیٹنگ ہو رہی ہے، اگر آپ آنا ہے تو آ جائیں۔ فرد بے روی خود در طمع باز نہ تواں کرد، اپنے سامنے طمع کرنے والوں کا دروازہ نہ کھولنا چاہیے۔ چون باز شد بے درشتی فراز نہ تواں کرد، جب کھل گیا ہے تو سختی سے بند نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کس نہ بیند کے تشنگان حجاز بر لب آب شور گرد آیند، یہ کوئی نہ دیکھے گا کہ حجاز کے پیاسے کھاری چشمے کے کنارے پر جمع ہو جائیں۔ ہر کجا چشمہ بود شیرین، جس جگہ میٹھے پانی کا چشمہ ہوگا۔ مردم و مرغ و مور گرد آیند، آدمی پرند اور چیونٹیاں جمع ہو جائیں گی۔ یہاں ہم مکمل کرتے ہیں حکایت نمبر 13، اب ہم چل رہے ہیں حکایت نمبر 14 پہ، اور حضرت سعدی شرازی فرماتے ہیں، یکی از بادشاہان پیشین در رعایت مملکت سستی کر دے۔ یکی از بادشاہان پیشین در رعایت مملکت سستی کر دے۔ پہلے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ بادشاہت کی حفاظت کرنے میں سستی کرتا تھا۔ وہ لشکر را بے سختی داشتے، اور فوج کو تنگی میں رکھتا تھا۔ لا جرم دشمن صاب روئے نمود، نتیجہ یہ ہوا کہ ایک قوی دشمن چڑھ آیا، ہمیں پشت دادند، پوری فوج بھاگ گئی۔ چو دارن گنج از سپاہی دریغ آیدش دست بردن بے تیغ، جب سپاہی کو خزانہ بخشنے میں تعامل کریں گے تو اس کی تلوار پر ہاتھ ڈالنے میں تعامل ہوگا۔ چہ مردی کند در صف کارزار، وہ شخص لڑائی کی صف میں کیسا دلیری کر سکتا ہے کہ دستش تہی باشد
و کارزار کہ اس کا ہاتھ خالی اور حال ابتر ہو۔ یکے را از آنان کے عذر کردند، ایک کی ان لوگوں میں سے جنہوں نے بے وفائی کی، بمن دوستی بود مجھ سے دوستی تھی، ملامت کردم و گفتم میں نے اس کی ملامت کی اور کہا، دون است و بے سپاس و سفلے و ناحق شناس، کمینہ ہے، ناشکرہ ہے، سفلہ ہے کہ بے اندک تغیر حال از محدوم قدیم برگردو، کہ جو تھوڑا سا حال بدل جانے میں آقا قدیم سے پھر جائے، وہ حق کے نعمت صالحہ در نورد اور برسوں کے حق کے نعمت کو ختم کر دے۔ گفت اگر بے کرم معذور داری، بولا کہ اگر براہ کرم آپ مجھ کو معذور سمجھے تو مناسب ہے۔ شاید کہ اسپم بے جو بود، کیونکہ میرے گھوڑے کو دانہ نہیں ملا تھا، و نمد ز نیم بے گرو اور میری زین کا نمدہ گرو تھا۔ سلطان کے بے ضربہ سپاہی بہیلی کند، وہ بادشاہ کے روپیہ دینے میں سپاہی کے ساتھ بہیلی کرے، باؤ بے سر جواں مردی نہ تواں کرد، کہ اس کے کام میں سر کٹانے میں وہ جواں مردی نہیں کر سکتا۔ ہم آیت نمبر 15 تک پہنچتے ہیں جی۔ یکے از وزراء معزول شدے، وزیروں میں سے ایک وزیر معزول ہو کر بے حلقہ درویشاں در آمد، فقیروں کے حلقے میں آ گیا، و برکت صحبت ایشان درویش سرایت کرد، اور ان کی صحبت کی برکت کی وجہ سے اس کی ذات میں اثر کر گیا۔ و جمیعت ہاترش دست داد، اس کو دل جمی حاصل ہو گئی۔ ملک بار دیگر باؤ دل خوش کرد، بادشاہ دوسری مرتبہ اس سے خوش ہو گیا۔ و عمل فرمود قبولش نے آمد، و گفت معزولی بے کہ مشغولی، اس کا عہدہ اس سے دیا، اس نے قبول نہ کیا اور کہا کام کرنے سے بیکاری اچھی۔ انان کے بے گنج عافیت بے نشستند، جو لوگ کے گوشہ عافیت میں بیٹھ گئے، دندان سگ و دہان مردم بستند، تو انہوں نے کتے کے دانت اور آدمیوں کے منہ بند کر دیے۔ کاغذ بے دریدند و قلم بے شکستند، کاغذ پھاڑ ڈالا اور قلم توڑ دیا۔ وز دست و زبان حرف گیراں رستند، اور عیب پکڑنے والوں کے ہاتھ اور زبان سے چھوٹ گئے۔ ملک گفت ہر آئینہ مارا ہرد مند کافی باید، بادشاہ نے کہا غرض ہم کو ایک عقل مند آدمی کی ضرورت ہے کہ تدبیر مملکت را بے شاید گفت، کہ بادشاہت کے امور کی تدبیر کر سکے۔ گفت نشان ہرد مند کافی آن است، کہ پورے عقل مندی کی پہچان یہ ہے کہ بے چنین کارہا تن در نہ دہد، کہ اس قسم کے کام ہی اپنے ذمہ نہ لے۔ یہاں سے ہم ایک حکایت جو ہے وہ باب نمبر 2 سے پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ یہ باب نمبر 2 ہے اور یہ بھی اس میں وہ حضرت سعدی شرازی فرما رہے ہیں، زاہد مہمان پادشاہ بود، ایک عبادت گزار بادشاہ کا مہمان تھا، چون بے طعام بے نشستند کم تر از آں خورد، جب کھانے پر بیٹھے تو اس نے کم کھایا، کہ ارادت او بود، اتنا سے بھی کم کھایا جتنی اس کی خواہش تھی۔ و چون بے نماز برخاستند، اور جب نماز کے لیے اٹھے بیشتر ازاں گزارد، تو اس سے زیادہ پڑھی جتنی کہ روز پڑھتا تھا۔ بیشتر ازاں گزارد کہ عادت او بود، تا ظن صلاح در حق وے زیادت کند،
تاکہ نیکی کا گمان اس کے بارے میں زیادہ ہو جائے۔ ترسم نہ رسی بے کعبہ اے عرابی، مجھے خوف ہے کہ اے عرابی تو کعبے میں نہیں پہنچے گا، کہ این راہ کہ تو می روی بے ترکستان است، کیونکہ یہ رستہ جس پہ تو چل رہا ہے یہ ترکستان جاتا ہے۔ کیوں بے مقام خود آمد، جب اپنے جائے مقام پر آیا، اپنے گھر آیا، سفرہ خاص تو دسترخوان مانگا، تا تناول کند تاکہ کھانا کھائے۔ پسرے داشت، اس کا ایک لڑکا تھا، صاحب فراست عقل مند تھا، گفت کہا اس نے، اے پدر چھرا در مجلس سلطان طعام نہ ہور دی، ابا جی آپ نے بادشاہ کی محفل میں کھانا کیوں نہیں کھایا؟ گفت، اس نے کہا کہ در نظر ایشان چیزی نہ ہوردم کہ بیکار آید، کہ ان کے سامنے میں نے کچھ نہیں کھایا کہ کام آئے دنیا میں۔ گفت، نماز را ہم قضا کن کہ چیزی نہ کر دی۔ اچھا، اس میں ویسے ہی میرے ذہن میں خیالات ہے کہ یہ اس کو کیسے، جیسے اب انہوں نے بات کی، جیسے جو ایک آپ نے حکایت پڑھی اس میں بات کر رہے تھے، فوجی کی بات کر رہے تھے نا جی بیٹا، یہ تھوڑا کیمرہ کرنا تاکہ ان کو بھی دنیا میں آ جائے، جو سوال بھی آ جائے تو اس کو ہم ڈسکس بھی کر لیں۔ یہ پیچھے کر دینا ذرا جی، جس میں وہ آپ کہہ رہے تھے کہ جو حکایت میں بات کی کہ جو فوجی ہے اس کے جو ہے نا بھرے ہو تو پھر اس کی تلوار جو ہے نا چلتی ہے۔ تو میں سوچا جس طرح حضرت علی کا بھی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے کیا وہ تو بالکل اس کو الٹا جو انہوں نے بات کی ہے۔ اس میں آپ بتائیں کیسے؟ مگر اس میں ایک میرا مسئلہ یہ ہوگا سر کہ ہر بات کا ایک تناظر ہے جی، اس کو آپ اوپن اینڈ تناظر میں جب رکھتے ہیں نا تو آپ اس بات کی حکمت کو کھو دیتے ہیں۔ جی، یہ میرا مطلب نہیں ہے کہ آپ کے میں سوال کو کہہ رہا ہوں کہ آپ سوال نہ کریں، ضرور کریں سوال، مگر ہر بات اس میں آپ گلستان سعدی میں بھی ایک جگہ کافی حکایات آپ کو ایسی ملیں گی جو آپ کے جنرل پرسپیکٹیو سے وہ اختلاف کرتی ہوں گی، مگر اگر آپ ان کی ایک حکایت کو اسی پرسپیکٹیو میں دیکھیں گے تو ایک بڑی کمال چیز سامنے آئے گی کہ آپ روز مرہ انہی مسائل میں سے گزرتے ہیں۔ تو جب آپ مسائل میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ ڈیسیژن اس معاملے کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ اس وقت بہت دور سوچ بچار نہیں کرتے، کانٹیکسٹ کے اندر آپ کانٹیکسٹ کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مگر جب ہم بزرگوں کی پڑھتے ہیں باتیں